رنگ ہوندہ ہے جدو کچھ صاحب رنگ بیٹھا ہوئے کہ گل کی گل یہ ہے کہ ایم جاگ لگی سون والیاں دے باغ سوتے رہندے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت انج مزہ نہیں آئے نعرہ رسالت وعدہ دا چمکارے نعرہ کردہ منو ٹھارے نعرہ سنے میں نہ ٹھارے نعرہ سامان دی جلکارے نعرہ عاشق دا میارے نعرہ تیری گلے چوپو بیٹھے تمہیں گاڑی تھے مہارے نعرہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری کہ سب روش کو سب ابدال گلی مشکل میں کہتے ہیں سبھی مشکل کو میری حل کر دو یا مشکل کشا علی کیا چشتی کیا قادری کیا نقش بندی قادری مشکل میں کہتے ہیں سبھی پانچ نعرے پینتنی سوا لکھ نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ روشیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بنی فاطمہ کہ برقول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دستو دامانے علی رسول نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة زینت مسند صدارت جمیع نعت خواں حضرات علماء اہل سنت اور جتنے بھی دور و نزدیک سے احباب تشریف لائے ہیں اللہ کریم ہر قدم کے عوض آپ کو اپنے محبوب کی چادر رحمت کا صاحبان عطا فرمائے مجھے نہیں معلوم اس محفل کا رخ یا اس کشتی کا رخ جس پہ ہم سارے بیٹھے ہیں اس کا رخ اہل بیت اطہار کی طرف کیسے ہو گیا میں یہ بھی نہیں جانتا کہ ہم میں سے کس کو سیدہ کائنات نے اپنے بچوں کی ثنا کے لیے چن لیا ہے میں حلفاً کہہ سکتا ہوں ابھی جب میں یہاں پہنچا تو میں نے جو بات کرنی تھی وہ وہیں رہ گئی میں نے ابھی ان بھائیوں کی گفتگو کو سنا ہے
مجھے حضرت سرکار امام زین العابدین علیہ السلام کی درباری شاعر کی ایک بات یاد آ گئی۔ میرا عروج دیکھیں کہ میں شروع کہاں سے کر رہا ہوں۔ اللہ کرے اس گئے گزرے دور میں جہاں اہل بیت اطہار کا ذکر لینے پہ طرح طرح کے فتوے صادر کر دیے جاتے ہیں، جہاں اہل بیت اطہار کا نام لے لیا جائے تو شاید ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ممبر رسول پہ قابض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کا ذکر اور اہل بیت اطہار کی بات کرنا شاید یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم ہم اس طریقت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے خواجہ سے کسی نے پوچھا کہ تیرا دین کیا ہے، تو اس نے کہا دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ سرکار امام زین العابدین کی بارگاہ میں آپ کا شاعر آ کے عرض کرتا ہے حضور آپ کی شان میں قصیدہ لکھا ہے، شعر لکھے۔ میں بہت توجہ چاہوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہاں جتنے بھی اہل درد بیٹھے ہیں وہ میرے مخاطب ہیں۔ یہ ذکر ہے ہی اہل درد کے لیے، یہ اہل درد کے لیے ہی ذکر ہے۔ مجھے بہت عرصہ ہو گیا یہاں پہ آتے ہوئے، مسلسل آتے ہوئے۔ سیدہ زہرا پاک کے در اقدس کی خاک کے ساتھ جڑی ہوئی خاک کا صدقہ ہے۔ یہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو گھروں سے چرپائیوں پہ آئے تھے، میرے مولا کے صدقے میں وہ ٹانگوں پہ چل کے اپنے گھروں کو گئے ہیں۔ یہ سارا کرم ہے اس بارگاہ مقدسہ کا جہاں رسول الملائکہ بھی ہاتھ باندھ کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں۔ تو سرکار امام زین العابدین سے کہنے لگا حضور چند شعر لکھے ہیں، توجہ ہے نا، چند شعر لکھے ہیں آپ کے لیے۔ تو امام نے اسے دیکھا اور چہرہ ایسے، تھوڑی دیر ہوئی ان سے گفتگو کی امام نے، تو وہ یہاں سے اٹھا یہاں آ گیا، کہتے حضور شعر لکھے ہیں آپ کے لیے، آپ کا قصیدہ لکھا ہے۔ تو آپ نے چہرہ اقتس ایسے کر لیا، تو وہ گھومتا گھومتا آپ شعر ہو جو گئے تھے، شعر لکھ تو دیے تھے تو سنانے تو تھے ہی۔ تو وہ اس طرف آیا، امام سے کہنے لگا امام زین العابدین آپ حجت اللہ ہیں، آپ حجت رسول ہیں، آپ کی شان میں چند شعر لکھے ہیں۔ اب حضرت امام زین العابدین نے جواب دیا، آپ فرمایا ہم نہ چاہیں تو ہماری شان میں کوئی کچھ نہیں لکھ سکتا، میں نے کچھ کہہ دیا ہے، میں نے کچھ کہہ دیا ہے، اللہ کرے کو سمجھ جائے۔ تو یہ جو ذکر میں آپ کرنے سننے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ میں اور آپ نہیں کر رہے، یہ انہوں نے نہیں کیا۔ شاید یہ بھی ترس رہے ہوں اندر سے کوئی تو ایسا سٹیج ملے جہاں ہم ایسی بات بھی کہہ سکیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ پڑھی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ لوگوں نے کوثر پہ بڑی گفتگو کی ہے، میں صوفیاء کی توجہ چاہوں گا، یہ درویش جو بیٹھے ہیں، یہ جو ملنگ بیٹھے ہیں، ان کی توجہ چاہوں گا، آپ بہت غور سے سنیے گا اور پھر اس کو جہاں آپ محسوس کریں ان سے پوچھئے گا ضرور۔ میں الکوثر پہ
تو جا ہی نہیں سکتا، میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں، اوقات بھی نہیں ہے، نہ یہ والی اوقات ہے، نہ اوقات ایسے ہے کہ وہاں جاؤں۔ اللہ رب العزت نے یہاں اگر حفاظ بیٹھے ہیں تو ان کے لیے میں ایک دستک ہے۔ اللہ نے فرمایا آتینا موسیٰ الکتاب والحکمہ۔ میرے بچوں تو میری طرف توجہ کرنی ہے، یقین جانیے مجھے تقریر نہیں آئی ہوئی، مجھے ذرا بھی نہیں آئی ہوئی، وہاں سے عطا ہوگی، جو عطا ہوگا میں آپ کو دیتا چلا جاؤں گا۔ سبحان اللہ، تیج سے آپ کہتے ہیں آتینا موسیٰ الکتاب والحکمہ، ایسے ہی ہم نے موسیٰ کو عطا کی کتاب اور حکمت۔ آتینا ابراہیم مصلی، ہم نے ابراہیم کو مصلی عطا کیا۔ بہت ساری مثالیں ہیں، میں وقت بچا کے دو پہ اکتفا کرتے ہوئے، یا اللہ بقیہ انبیاء کی باری آئی تو فرمایا آتینا، اور جب اپنے محبوب کی باری آئی تو فرمایا اعطینا۔ شاید میں آپ کے قابل نہیں ہوں، آپ کو ایسے لوگ چاہیے جو کانوں پہ ہاتھ رکھیں، سر لگائیں اور پھر پتہ نہیں کہاں چلے جائیں، شاید میں آپ کے مزاج کا بندہ نہیں۔ یا اللہ یہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ بھی تیرا نبی ہے، یہ بھی تیرا نبی ہے، اس کو کتاب اور حکمت دی، مصلی عطا کیا، فرمایا آتینا۔ جب محبوب کی باری آتی ہے تو سب سے ہٹ کے یہ کیوں کہا آتینا، آتینا تو سے فرمایا۔ یہ علماء میری بات کو سمجھ رہے ہیں اور میری مشکل کو بھی سمجھ رہے ہیں کہ میں کس مشکل میں آ گیا ہوں، اس لیے آ گیا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ میری پیٹھ پہ مشکل کشا کرے ہیں۔ اچھا بیٹھ سے، اگر میری توجہ ادھر نہیں ہے تو پھر کسی کی بھی ادھر نہیں ہونی چاہیے۔ یا اللہ سمجھ نہیں آئی، وہاں بات آئی آتینا، یہاں بات آئی۔ ہم جانتے ہیں تیرا سونا محبوب ہے، انداز تیرا ہمیشہ بکھرا ہوتا ہے، یا اللہ اس دفعہ بھی سمجھا دے آتینا کی کہا۔ یہ بات اٹھا کر، یہ مسئلہ اٹھا کے آؤ درویشوں کے درویش اور فقیروں کے، ملنگوں کے، جو آئمہ مفسرین گزرے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، وجہ کیا ہے، آتینا کیا ہے اور اعطینا کیا ہے۔ تو اہل درد کہتے ہیں آتینا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کچھ دینا اور کسی کے وسیلے سے دینا۔ اگر سمجھ آئیے تو آپ کو سبحان اللہ، بغیر سمجھے میں مت کہنا سبحان اللہ، آگے مت جائیے گا۔ میں میرے علاقے کے، میں کیونکہ پنڈی سے تعلق رکھتا ہوں، پھٹوہار سے تعلق رکھتا ہوں، تو میرے علاقے کی زیب و زینت ہے حضرت میاں محمد باغ شارف کڑی رحمۃ اللہ، جس نے لکھا ہے میں نیواں میرا مرشد ہوں، سمجھ گئے ہو۔ آپ نے فرمایا تھا چوکیدار رسول اللہ دا دیندہ پھردہ ہوکا، کھٹ لے سودا عشق نبی دا او مولا دیا لوکا۔ سودا کھٹ لو یار، خدا کا واسطہ ہے۔ کسی کو کچھ دینا، کسی کے وسیلے سے دینا، کسی کے صدقے سے دینا، تجربہ کیا ہوا؟ اے موسیٰ ہم نے تجھے کتاب عطا کی ہے، ہم نے تجھے حکمت عطا کی ہے، یاد رکھنا ڈائریکٹ نے دی، زہرا کے بابا کا صدقہ دیا ہے۔
اچھا چلو، میں نے یہ اپنے مزاج کی بات کی ہے، اب دور حاضر کے مزاج کی بات کر دیتا ہوں۔ ہم نے آپ کو کتاب عطا کی ہے، ہم نے آپ کو حکمت سے بھرا ہوا پایا ہے، حکمت عطا فرمائی ہے، یاد رکھنا امام الانبیاء کے صدقے میں دے رہے ہیں۔ دونوں باتیں آپ نے سن لی، بات تو ایک ہی شخصیت کی ہے، ہم تو نسبت کے قائل ہیں بابا، ہم تو وہ نسبت دیں گے جو ہمارے قریب ہے۔ یا اللہ ابراہیم کو مصلی عطا فرمایا، کیا وجہ ہے؟ ابراہیم کو بھی فرمایا آتینا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ابراہیم میرے نبی کے جد ہیں، لیکن سارے نبیوں کو میں نے جو بھی دیا ہے صدقہ تو مصطفیٰ کا ہی دیا ہے نا، صدقہ تو مصطفیٰ کا دیا ہے۔ اچھا اللہ بات سمجھ میں آ گئی، ہمیں بابوں نے سمجھا دیا ہے، لوگ تو بابوں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ہم تو بابوں کی حمایت میں ان سے سیکھ کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا یا اللہ تیرے نا ملنگوں نے یہ بات سمجھا دی ہے، آتینا کسے کہتے ہیں؟ اب ہم نے جب ان سے پوچھا کہ آتینا کا کیا مطلب ہوتا ہے، اگر جاگ رہے ہیں تو کہنا سبحان اللہ، یقین جانے میں کہیں اور ہوتا تو جملے میرے منہ میں ہوتے اور مجمع پھڑک جاتا، میں اپنے علاقے میں ہوتا تو وہاں یہ صورتحال ہوتی۔ ہائے ہائے۔ اچھا ہم نے صوفیاء سے پوچھا آتینا تو سمجھ آ گیا ہے، آتوینا کیا ہے؟ تو صوفیاء نے فرمایا آتوینا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کچھ دینا اور اتنا دینا کہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ کسی نے کسی کو کیا دیا ہے۔ کبھی سنی ہے اگر پہلے تو بے شک خاموش رہے، اگر نہیں سنی تو کچھ سے کہو سبحان اللہ یار۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آتینا آتینا، یا اللہ لوگ کہتے ہیں قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس چھوٹی سورت میں اتنی بڑی بات آتینا۔ ہم نے اپنے محبوب کو وہ کچھ عطا کیا ہے جو لینے والا میرا محبوب جانتا ہے، دینے والا میں رب جانتا ہوں۔ اس کو وہیں پہ رکھے جہاں پہلے تھا۔ اب بات سمجھ میں آئی، میں کچھ سمجھا پایا آپ کو؟ آتینا کا کیا مطلب ہوتا ہے اور آتینا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کو سمجھ آئی ہے صرف وہ ہاتھ کھڑا کرے، اگر نہیں سمجھ آئی تو مولا علی کا غلام نہیں ہوں، آپ کو سمجھا کے آگے جاؤں گا۔ یہ میرے سر پہ، میرے بچوں کے سر پہ جو تاج پڑا ہے نا، اس کو پنجتنی تاج کہتے ہیں۔ یہ سارے بچے بیٹھے ہوئے، یہ بزرگ بیٹھے ہوئے آپ کے علاقے کے ہیں، بھائی ہیں میرے، ان سے پوچھ لیجئے گا اس کو پنجتنی تاج کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ الحمدللہ میں جس سلسلے سے تعلق رکھتا ہوں، اہل بیت کے 12 امام ہیں، 8 امام اللہ رب العزت نے میرے سلسلے کو دیے ہیں۔ میں 8 اماموں کے سلسلے کی نسبت لے کے بیٹھا ہوا ہوں۔ حضرت ایسا ہی ہے نا، اپنا اپنا شجرہ اٹھا کے دیکھیے گا، اور پھر فرق دیکھنا ہو تو میرے سلسلہ جہانگیریہ کے شجرے کو اٹھا کے دیکھیے گا۔ بات میں سمجھا پایا آپ کو؟ آتینا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کچھ دینا، جیسے یہ محبوبی صاحب، میں بنیامین صاحب کو کچھ دیتا ہوں تو انہیں کہتا ہوں محبوبی صاحب کو ذرا میرے طرف دیکھیے، ذرا میں دینا ان کو چاہتا ہوں، لیکن میری خواہش ہے میں دوں محبوبی صاحب کو، لیکن دوں بنیامین کے ذریعے۔ آئے آئے اور سمجھ آئیے کہ آنکھوں سبحان اللہ، میری خواہش یہی ہے میں ان کو دوں، لیکن میری خواہش ہے کہ بنیامین دے۔ اس کو کہتے ہیں آتینا۔ اور آتینا کیا ہے؟ میں چاہ رہا ہوں کہ اب محبوبی صاحب میرے قریب آئے اور ان کے ہاتھ چادر میں ہو، میرے ہاتھ بھی چادر میں ہو، ہم دونوں ملیں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں، لوگ سمجھے ہاتھ ملا رہے ہیں،
हकीकत में कुछ लिया दिया जा रहा हो, किसी को कुछ पता ना हो कि क्या हो रहा है, इसको कहते हैं आतोइना। हाँ, डायरेक्ट किसी को कुछ देना आतोइना कहलाता है, इनडायरेक्ट किसी को देना आतोइना कहलाता है। मैं ये नहीं बताना चाहता अल्लाह ने जिसको इनडायरेक्ट दिया है वो कहाँ तक गए हैं, ये मैं ये नहीं बताना चाहता, मेरा उन्मान नहीं है, मैं इशारा कर देता हूँ, इशारा है मेरा। जिनको इनडायरेक्ट दिया है वो अगर अपना असा पत्थर पे मारे तो 12 चश्मे निकलते हैं, और जिनको डायरेक्ट दिया हो फिर वो क्या होगा। इमाम बुखारी ने लिखा है, कुरान मजीद की चंद आयात नाजिल हुई, बहुत तेजी के साथ बात कीजिएगा। चंद आयात नाजिल हुई, आका करीम अलैहिस्सलाम ने वो आयात अपनी महफिल में बैठे हुए सहाबा की तरफ देखा और फरमाया, अली ये आयात लो और फलां इलाके में चले जाओ। तो जो है ना सारू की, मैं क्योंकि रवायती बंदा नहीं हूँ, मैं कुछ कहने आया हूँ आपसे, कुछ समझाने आया हूँ आपको। खुदा का वास्ता है, ये जो डुगडुगी आपके इर्द गिर्द बजना शुरू हो गई है उससे अपने आप को बचाइएगा, मत नाचिएगा उस डुगडुगी पे, मत ऐसा कीजिएगा। हम अहले अदब हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा भी हमारे सर का मामा है, हमारे दिल में जो इश्क की आग लगी हुई है वो अहले बैत अतार के सदके में है। इन बातों को ज़हन में रखते हुए चलिए। हम अदब वाले, आए हाय हम ऐसे अदब वाले हैं, हम तो असहाबे काफ के कुत्ते को भी जन्नती कहते हैं। नहीं यार, मैं क्या करूँगा, हम तो असहाबे काफ के कुत्ते को भी जन्नती कहते हैं, असहाबे काफ के कुत्ते को जन्नती कहते हैं। फिर आप खुद अंदाजा लगाएं, जो असहाबे काफ के साथ कुत्ता जोड़ा हुआ था उसको अगर हम जन्नती कहते हैं, जो मुस्तफ़ा करीम के सहाबा है उनका मकाम क्या होगा। कोई गलतफहमी में ना रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गलतफहमियां दूर करने के लिए सूफियों को खड़ा कर दिया है। बात सैयदा ज़हरा पे आई है, जो सूफी बाहर नहीं निकलेगा उसका सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वापस ले लेगा। ये जमाने का दस्तूर है, इस बात को समझते हुए आगे चलिएगा। तो जो मेरी तरफ रखो नहीं यार, आप किधर देखना शुरू। वो जो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट अगर ऐसा करते हैं तो डायरेक्ट कैसा करते हैं, उसकी एक झलक आपको दिखाना चाहता हूं। अब सारे आपको देखना शुरू हो जाएंगे, मेरी गालों से रह जाएंगे। आप देख रहे हैं मुझे जी, नारे तकबीर, बच्चे आगे से तो मुझे उन लोगों से बात करने तो जो मुझे वापस आ गए आप, तो जो मत तोड़िएगा। जो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट ने ना वो असा मारा पत्थर के ऊपर तो 12 चश्मे निकल आए। हाँ, 12 का आदत अल्लाह को वैसे ही नहीं पसंद। अब जो डायरेक्ट है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने आयात दी मौला अली को, फरमाया अली उस इलाके में जाओ, इन आयात की तबलीग करो। अच्छा, तबलीग के लिए काफिरों के पास जाना होता है, मुसलमानों के पास नहीं, ये भी समझते हुए आगे चलिएगा। हुजूर मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम उस इलाके में जाते हैं, उस कबीले में जाते हैं। उस कबीले में जाते हैं, कुरान करीम की आयत पढ़ते हैं। महबूबी साहब और बिनियामीन ये तवज्जो कीजिएगा, वो जितने हजरात बैठे हैं, क्योंकि आप जगह जगह जाते हैं तो देखिएगा कि हुजूर मौला अली के गदाओं के पास क्या मिलता है जो कहीं भी नहीं मिलता। हुजूर मौला कायनात गए और आपने तबलीग की, उन्होंने तवज्जो नहीं की लोगों ने।
انہوں نے قرآن کی آیات کو جھٹلا دیا. آپ جب وہاں سے واپس نکلنے لگے تو دیکھا کہ وہ لوگ شہد کی مکھیوں سے بزنس کرتے ہیں. وہ شہد کی مکھیاں نہیں نیا ہوتا, شہد کی مکھیوں سے بزنس کرتے ہیں. وزیم تو جو شہد کی مکھیوں کا بزنس کرتے ہیں. حضرت مولا علی نے شہد کی مکھیوں کو دیکھا اور انہوں نے دیکھ کے کہنے لگے, ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سمجھیے گا. آپ نے ڈائریکٹ انڈائریکٹ کچھ اور پڑھے, میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ آج کچھ اور بتا رہا ہوں. اچھا, حضور مولا علی نے ان مکھیوں کی طرف دیکھا, شہد کی مکھیوں کی طرف. بخاری لکھ رہا ہے, امام بخاری لکھ رہے ہیں, امام بخاری فرما رہے ہیں. حضور مولا علی نے ان مکھیوں کی طرف دیکھ کے فرمایا, او مکھیوں, انہوں نے رسول اللہ کا پیغام جھٹلایا ہے, تمہیں شرم نہیں آتی پھر بھی شہد بنا رہی ہو؟ اگر یہ آپ چادریں اور ٹوپیاں کانوں سے پیچھے کریں تو شاید آپ کو میری بات سمجھ آئے. ذرا ہوں خوشی نہ لاکھو سبحان اللہ. آپ کو پتہ ہے نا شہد کیسے بنتا ہے؟ پتہ ہے نا شہد وہ سارا کچھ اکٹھا کرتی ہے, درود پڑھتی ہے, محمد و آل محمد پر درود پڑھتی ہے, پھر وہ شہد بن جاتا ہے. اب کیونکہ آل محمد میں علی تو شامل ہے, علی کے بچے شامل ہیں, تو آپ تو حکمن کہہ سکتے ہیں نا, اور نام ہمارا لے کے اس کو میٹھا کرتی ہو پھر بھی کہتی ہو. اور سمجھ آئیے گا, ہمارا نام لے کر اس کڑواہٹ کو میٹھا کرتی ہو. میں علی تمہیں کہہ رہا ہوں, شرم نہیں آتی؟ مصطفیٰ کا پیغام جھٹلا دیا ہے انہوں نے. وہ شہد کی مکھیاں فضا میں بلند ہوئی, اڑ گئی. اب وہ شہد کی مکھیوں کا جو کاروبار کرنے والے تھے, انہیں پتا تھا کہ یہ شہد کی مکھیاں اڑتی بھی ہیں واپس بھی آتی ہیں, اڑتی بھی ہیں واپس بھی آتی ہیں. ایک دن, دوسرا دن, تیسرا دن, چوتھا دن, وسیم بھائی بابا سارے جڑے لگ گئے. اب جب وہ فاقوں کی نوبت آ گئی نا, تو ایک سیانے نے دوسرے سیانے سے کہا, یار جس محمد کا غلام ایسا ہے وہ محمد کیسا ہوگا؟ جس محمد کا غلام ہے وہ کہہ رہا تھا میرے نبی کا کلمہ پڑھو, یہ اس کا غلام تھا. اگر وہ ایسا ہے وہ محمد کیسا ہوگا؟ ساروں نے کلیکٹیولی فیصلہ کیا, چلو جی سارے اکٹھے ہو کے چلتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں جی وہ محمد کیسا ہے. یاد رکھیے گا, آتینا آتوینا, وہ جو آپ نے بات کہی تھی پھر کسی اور ہو جائے گی, لیکن ہم اس کو جوڑیں گے آخر میں, آپ کی بات جوڑیں گے آخر میں. اچھا, حضور مولا کائنات کا رب العالمین واپس آئے, سرکار انہوں نے نہیں پیغام نہیں سنا, توجہ نہیں کی. آقا کریم علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی, خاموش رہے. کچھ دنوں بعد دیکھا جی ایک پورا ڈیرا آ رہا ہے ادھر سے, بہت سارے لوگ آ رہے ہیں, توجہ میری طرف رکھیے گا, بہت سارے لوگ آ رہے ہیں. اچھا, آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے, آ کے حاضر ہو کے کہنے لگے, یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں. وہ لوگ ایمان لے آئے, مسلمان ہو گئے. اب نا مسلمان ہونے کے بعد نا وہ جو بڑا آدمی تھا نا, وہ خاندان کا جو بڑا تھا, اچھا علی بڑوں کو ہی سمجھ آتا ہے, علی چھوٹوں کو سمجھ نہیں آتا, آتا ہی بڑوں کو سمجھ میں ہے. وہ جو بڑا تھا نا, اس نے کہا, ایسے صحابہ کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا, ایسے دیکھ رہے, کسی کی تلاش ہے. آقا کریم علیہ السلام مسکرائے, فرمایا کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا, یا رسول اللہ وہ آپ نے کسی بندے کو بھیجا تھا ہماری طرف, کسی بندے کو بھیجا تھا ہماری طرف, وہ نظر نہیں آ رہا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کون تھا, کیسا تھا؟ انہوں نے مولا علی کا نقشہ بتایا. آقا کریم علیہ السلام نے صحابی کو فرمایا, جاؤ علی کو بلا کے لاؤ. حضرت مولا علی تشریف لائے. وہ جو بڑا تھا نا, وہ ایک دم سے بولا, یا رسول اللہ یہی آدمی ہے, وہ یہی آدمی ہے. سرکار میں اچھا کیا ہوا؟ اب دیکھیے اس سیانے نے کیا چال چلی. اب وہ سرکار کو کہتا ہے, یا رسول اللہ ہمارے خاندان کے نا یہ تھوڑے سے لوگ آئے ہیں, باقی بہت سارے لوگ ادھر ہیں, اس بندے کو بھیجے, ان کو بھی جا کے مجھ سے بات کر رہے ہیں. میں بہت سادے انداز میں سادے لوگوں سے بات کر رہا ہوں, میں سادے لوگوں سے بات کر رہا ہوں. اچھا, آقا کریم علیہ السلام نے حضرت مولا علی کو ان کے ساتھ بھیجا. وہ خاندان کی عورتیں شورتیں ساری بیعت ہوئی, مسلمان ہوئی. اب حضرت مولا علی جب نکلنے لگے تو اس بابے نے پکڑ لیا. اس آقا کدھر جا رہے ہو؟
हुजूर मौला कायनात फरमाया क्या हुआ? उसने कहा हुजूर वो हमारी मक्खियां जो उड़ाई थी जरा वापस बुलाओ आप। क्या बात है, उन मक्खियों को वापस बुलाइए। हुजूर मौला कायनात का रमल्ला वजल करीब आपने ऐसे आसमान की तरफ देखे फरमाया ओ शहद की मक्खियों ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हो गए हैं, तुम भी वापस आ जाओ। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट समझ आया? चलो एक और मिसाल देता हूँ आपको, खुशी से आपको ना सुभान अल्लाह। अच्छा, आका करीम अलैहिस्सलाम कायनात में जितने मर्तबे तकसीम हुए हैं, जितने मर्तबे तकसीम हुए हैं, जितने भी एजाज़ात तकसीम हुए हैं, अच्छा जिस किसी को जो कुछ मिला है वो आका करीम अलैहिस्सलाम की नालैन का सदका है। मैंने जिस किसी को जो कुछ मिला है मैं पूरी कायनात को बंद कर दिया। मैं एक एक बात नहीं करना चाहता, टाइम नहीं है। जिस किसी को जो जो मिला है आका करीम अलैहिस्सलाम की नालैन का सदका है। नहीं तो जो किया आपने, मैं फिर कहना चाहता हूँ जिस किसी को जो जो मिला है आका करीम की नालैन का सदका है, तो जो कीजिएगा नालैन का सदका है। जिन्हें नालैन का सदका मिला है शैतान उन्हें देखता है तो ऊंधे मुंह गिर जाता है। सुभान अल्लाह, ऊंधे मुंह गिर जाता है। जिनको नालैन का सदका मिला है शैतान उनके रास्ते पे जा नहीं सकता। मैं इशारों में सहाबा की फजीलत बयान कर रहा हूँ, समझिएगा। मैं आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा की फजीलत बयान कर रहा हूँ। जिसको नालैन का सदका मिला है, इतना सदका मिला है, इतना सदका मिला है, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मेरी नालैन से मस्त होकर इसको इतना सदका मिला है मैंने सारों के बदले चुका दिए हैं सिवाय इसके, इसे अल्लाह क़यामत में अता करेगा। मैं तेरा नाम ना लूं लोग फिर भी पहचाने। मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान बयान कर रहा हूँ। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक